بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کتاب الزکوٰۃ، اور آج ہمارا سبق نمبر 111 ہے، اور اس سبق میں ہم زکوٰۃ کے جدید مسائل پڑھیں گے۔ جدید فقہی مسائل میں ہم دیکھیں گے کہ زکوٰۃ کی کیا تفصیل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قومی اور رفائی فنڈ میں رکھے ہوئے مال پر زکوٰۃ کا حکم۔ جیسے کہ مدارس اسلامیہ اور مساجد، اسی طرح دیگر قومی اور رفائی فنڈ میں جمع شدہ جو رقوم ہوتی ہیں ان پر شرعاً زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ مقدار نصاب ہی کو کیوں نہ پہنچ جائیں اور ان پر سال بھی گزر گیا ہو، پھر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ زکوٰۃ واجبۃ علی الحر، اور اس کے بعد آگے ہم نے صفات پڑھی ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے کہ جو ایک آزاد ہو اور مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ شخص حقیقی پر واجب ہوتی ہے، حقیقتاً جو شخص ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ وہ عاقل ہونا، اس کا بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور نصاب کا مالک ہونا، جو شرائط ہیں۔ اور یہ جو قومی اور رفائی فنڈ ہوتے ہیں یہ شخص حکمی ہوتے ہیں، حقیقی کوئی شخص تو نہیں ہوتے جس کے اوپر ہم زکوٰۃ لازم کریں، تو اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ شادی کے لیے رکھے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ کا حکم۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ وہ شادی سے پہلے اپنی بچی کے لیے زیورات بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر وہ زیورات لڑکی کی ملکیت میں دے دیے جائیں اور لڑکی نابالغ ہو تو اس کی زکوٰۃ لڑکی پر بھی نہیں ہے اور والدین پر بھی نہیں ہے۔ لڑکی پر تو اس لیے نہیں ہے کہ لڑکی چونکہ نابالغہ ہے اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط میں سے بالغ ہونا ہے، لہٰذا اور دوسرا ہے کہ ملک تام ہونا ہے، تو لڑکی کی نہ ملکیت تام ہے اور نہ ہی وہ بالغہ ہے، لہٰذا اگر وہ بالغہ تھی اور اس کی ملکیت میں دی ہوئی تو پھر تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، اگر وہ نابالغہ ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اور والدین پر اس لیے نہیں آئے گی کہ والدین نے اپنے قبضے سے نکال کر لڑکی کی ملکیت میں ڈال دیا ہے، اگرچہ اس کی ملکیت ناقص ہے لیکن اس کی ملک میں بہرحال چیز چلی جائے گی۔ آگے ہم بات کرتے ہیں پراویڈنٹ فنڈ میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ۔ حکومت اپنے ملازمین کی تنخواہوں سے ماہانہ کچھ رقم پراویڈنٹ فنڈ کے نام سے جبراً کاٹ لیتی ہے اور اتنی ہی رقم اس میں شامل کر کے ملازمین کے نام سے وہ اپنے تحویل میں رکھتی ہے، اور یہ رقم نوکری چھوڑنے پر انہیں ادا کر دی جاتی ہے۔ پوری رقم یہ جو ملازم کے لیے لینا حلال ہے، اور اس میں نصف رقم ملازم کی اور نصف حکومت کی طرف سے وہ انعام ہوتی ہے۔ فی الحال اس پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے جب تک وہ وہاں حکومت کے پاس جمع ہو رہی ہے، البتہ جب یہ رقم مل جائے تو اس پر سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی، جو گزشتہ سالوں کی جو زکوٰۃ ہے وہ اس پر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت کی تحویل میں رقم ہے وہ ابھی تک اس ملازم کی ملکیت میں نہیں آئی، تو ملک تام نہیں ہے، تو جب ملک تام نہیں ہے تو لہٰذا اس کی زکوٰۃ بھی ملازم پر لازم نہیں ہے۔ اس طرح سیکورٹی ڈپازٹ پر زکوٰۃ۔ سیکورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں کہ مکان یا دکان کو کرایہ پہ لیتے وقت جو رقم مالک مکان یا دکان کو سیکورٹی ڈپازٹ کے نام سے بطور ضمانت دی جاتی ہے، تاکہ یہ کرائے پر جو بندہ ہے یہ کہیں بھاگ نہ جائے یا کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو سیکورٹی کے طور پر مالک دکان یا مالک مکان وہ لیتا ہے۔ اس رقم کی زکوٰۃ نہ تو دینے والے پر واجب ہے اور نہ ہی لینے والے پر، کیونکہ یہ سیکورٹی ڈپازٹ کی رقم رہن کے حکم میں ہے، اور رہن میں نہ راہن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور نہ ہی مرتہن پر، یعنی نہ رکھنے رہن گروی دینے والے پر اور نہ ہی گروی اپنے پاس رکھنے والے پر۔ اور جب رہن واپس مل جائے تو سالہ گزشتہ جو گزشتہ سال ہیں ان کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہوگی، البتہ جب قبضہ کرنے کے بعد اس پر سال مکمل ہو جائے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ وجہ اس میں بھی یہی ہے کہ ملک تام نہیں ہوتی، اس کے پاس یہ رقم رکھی جاتی ہے تو اس کی ملکیت تو ہوتی ہے، یعنی اس کا قبضہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی ملکیت نہیں ہوتی،
اور جو رہن رکھنے والا ہے اس کی ملکیت تو ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں ہوتی، اس لیے مل کے تام نہ ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں گریجویٹی فنڈ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ بعض کمپنیاں اپنے جو ملازمین ہیں ان کو ملازمت سے سبکدوش ہونے پر گریجویٹی فنڈ دیتی ہیں۔ گریجویٹی فنڈ کے نام سے ملازمین کو دی جانے والی یہ رقم ملازمین کے مقام اور مرتبہ کے لحاظ سے وہ کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، اور یہ رقم بطور تبرع اور قدر شناسی کے وہ دیتے ہیں اعزاز کے طور پر، لہذا جب تک وہ رقم وصول نہ ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں جب وصول ہوگی تو سال گزرنے پر سال اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ یہاں پر بھی یہی وجہ ہے کہ اس رقم کے اوپر ملکیت نہیں ہے ملازم کی، جب ملکیت میں آئے گی تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی، جب نہیں آئے گی تو پھر نہیں ہوگی۔ پراویڈنٹ فنڈز سے متعلق ایک بات یاد رکھیں کہ پراویڈنٹ فنڈ میں تو ایک وہ رقم ہوتی ہے جو زبردستی بغیر ملازم کے اختیار کے حکومت کاٹتی رہتی ہے، اس کا لینا تو درست ہے، اور اس کے ساتھ جو انعام دیتی ہے وہ بھی درست ہے۔ دوسری ایک صورت ہوتی ہے کہ ملازم اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کچھ اپنی سیلری سے تنخواہ میں سے کٹواتا رہتا ہے اور حکومت کے پاس رکھتا رہتا ہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ اپنے اختیار سے اس نے یہ فنڈ جمع کروایا ہے، تو یہ اس کا ایک حکم تو یہ ہے کہ جب لے گا تو صرف جتنی اپنی اس نے کٹوائی ہے اپنے اختیار سے اتنی ہی رقم یہ لے سکتا ہے، اس کے اوپر جو اضافی حکومت کی طرف سے ملے گی وہ نہیں لے سکتا، وہ سود کے زمرے میں آئے گی۔ اور زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ اس نے اپنا وکیل بنا دیا ہے حکومت کو، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہی شمار ہوتا ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کی اپنی ملکیت میں ہی رقم ہے چونکہ اس نے اپنی مرضی سے کٹوائی ہے، تو لہٰذا ملک کے تام ہونے کی وجہ سے اس جمع شدہ رقم جو حکومت کے پاس ہے تو اس کی پچھلے گزشتہ تمام سالوں کی جتنے سالوں میں اس کو یہ رقم ملی نہیں ہے، زکوٰۃ اس نے اپنے دوسرے نصابوں کے ساتھ ملا کر ادا کرنی ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حج کمیٹی یا پرائیویٹ ٹور میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ۔ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ حج اگر کسی کمپنی کے تھرو انسان کرتا ہے تو شروع سے ہی ایڈوانس میں رقم حج کے اخراجات کے لیے جمع کروائی جاتی ہے، یا پرائیویٹ ٹور کے لیے ابتدا سے ہی رقم جمع کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈوانس میں جمع رقم ہے تو اس دوران 4-5 مہینوں کے بعد پھر انسان سفر پہ جاتا ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس دوران 4-5 ماہ جو اس نے رقم جمع کروائی ہوئی ہے تو اس دوران اس کا سال پورا ہو جائے اور اس نے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہے، تو کیا اس دوران یہ جو جمع شدہ رقم ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالے؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کی زکوٰۃ یہ نہیں نکالے گا۔ یہاں پر بھی ملک تام اس کی نہیں ہے، اس کے ملکیت تو اس کی ہے لیکن فی الحال قبضے میں یہ چیز اس کی نہیں ہے، اور ملک تام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز قبضے میں بھی ہو اور ملکیت میں بھی ہو۔ تو جب یہ چیز یعنی یہ رقم واپس اس کے پاس آئے گی، یعنی حج کینسل ہو گیا سفر اس کا، یا ٹور کینسل ہو گیا، نہیں جا سکا کسی مجبوری کی وجہ سے، واپس آ گئی رقم، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جب تک کہ یہ کمپنی کے پاس رقم موجود ہے اس وقت تک زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ یا حج کرنے کے بعد، ٹور کرنے کے بعد باقی ماندہ رقم جب اس کو واپس ملے گی تو اس کے اوپر سال جب گزرے گا تو زکوٰۃ لازم ہوگی۔